والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صلوات محمد اپنی زبانوں کو، اپنی روحوں کو، اپنے پورے وجود کو، آپ کی اس محفل کو مزید نورانی کیجئے. اونچی آواز سے صلوات بھیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہمیشہ علی ابن ابی طالب کے دامن نورانی سے متمسک رکھے. ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے صلوات بھیجئے. عزیزان گرامی، کئی مناسبتیں آج کے اس دن میں جمع ہیں. 12 مہینوں میں سے رجب کا مہینہ روایات میں آیا ہے کہ اس مہینے کو ولایت اور امامت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. اس اعتبار سے بڑا ہی بافضیلت مہینہ ہے. پھر آج جمعے کا دن ہے اور جمعہ کو سید الایام کہا گیا ہے. اس اعتبار سے پھر بہت بڑا اور عظیم دن ہے. اور جمعہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس کی خصوصیت ہے وہ آج رجب المرجب کے آخری جمعے کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں یہ اور زیادہ اس کی فضیلت میں اضافے کا باعث ہے. پھر آج کی جو تاریخ ہے 27 رجب، اگر آپ بنی نوع انسانیت کے لیے ابتدائے خلقت سے لے کر انتہائے خلقت تک کوئی عظیم ترین دن ڈھونڈنا چاہیں تو وہ آج کا دن ہے. 27 رجب یعنی بعثت کا دن، جب اللہ تبارک و تعالی نے عالم بشریت کے لیے، کسی مکی مدنی کے لیے نہیں، حجازی کے لیے نہیں، مشرق وسطیٰ کے لیے نہیں، ایشیا کے لیے نہیں، کسی دنیا کے ایک حصے کے لیے نہیں، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، بلکہ تا قیام قیامت آنے والی بشریت اور انسانیت کے لیے ہدایت کا کوئی اہتمام کیا تو اس ہدایت کے لیے جس شخصیت کو اللہ نے مبعوث برسالت کر کے اس ہدایت کو اپنے کمال اور معراج تک پہنچایا، وہ آج کا دن ہے. یعنی سوچنے والی بات ہے کہ کتنا عظیم دن ہے اس ماہ رجب میں، جس کو ہم یوم البعثہ، روز بعثت کہتے ہیں. ہمارے اہل سنت بھائی اس دن کو شب معراج اور روز معراج کے طور پر مناتے ہیں، لیکن
اہل البیت ادری ما فی البیت، گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے۔ ہم نے دین گھر والوں سے لیا ہے، چونکہ گھر والوں سے لیا ہے اس لیے گھر والوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ دن وہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم کو مبعوث برسالت کر کے پہلی وحی اتاری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا۔ یعنی پہلی وحی آج کے دن اتری ہے اور نبی کریم آج کے دن اعلان رسالت کے حامل بنے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے عظیم ترین دن ہے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سارے مومنین نے آج روزہ رکھا ہوگا، یقیناً آپ میں سے بہت سارے مومنین نے آج کی رات جو گزشتہ رات گزری ہے اس میں عبادتیں کی ہوں گی، ریاضتیں کی ہوں گی، عبودیت اور بندگی کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کیا ہوگا، چونکہ یہ ایام ہے، یہ ایسے ایام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کیوں یہ اہتمام کرتا ہے؟ تاکہ اپنے بندوں کو ان کی خلقت کے اس عظیم ترین مقصد تک پہنچائے جس کا وہ اہل ہے، سبحان اللہ، جس کا وہ اہل ہے۔ کسی پہاڑ میں اگر سونا پایا جاتا ہو، ہیرے جواہرات پائے جاتے ہوں، جب تک اس سونے اور ہیرے جواہرات کو پتھر سے اور ریت سے نکھار کر الگ کر کے اس پروسیس سے گزار کر خالص نہ کیا جائے، اس کی قیمت اسی پتھر کی قیمت ہے، سونے کی قیمت نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ اگر دریا کے کنارے سے ریت اٹھائیں تو ریت کی قیمت ریت کی قیمت ہے، لیکن جب اسی ریت کو پروسیس کر کے سونے کے ذرات کو الگ کیا جاتا ہے، یا کسی پہاڑ سے مختلف قیمتی پتھروں کو نکال کر پروسیس کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں صاف شفاف نکھار کر انگوٹھی میں لگایا جاتا ہے، تو وہ پتھر جو ٹنوں کے حساب سے روپے میں نہیں بکتا تھا، اب تولے کے حساب سے لاکھوں میں بکتا ہے۔ انسان بھی اسی طرح سے ہے۔ الناس یعنی ہم روایات پڑھتے ہیں نبی کریم کی اور اہل البیت کی کہ لوگ الناس معادن، لوگ کانے ہیں، اسی طرح کی کانے کا معادن الذهب والفضہ، جس طرح سے سونے اور چاندی کی کانے ہوتی ہیں، جب تک ان کانوں سے ان قیمتی دھاتوں کو الگ نہ کیا جائے اس پتھر کی قیمت پتھر ہی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور خصوصاً آج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ اس انسانی جنگل میں سے سونے کو پتھر سے الگ کر کے اس سونے کو نکھار کر تربیت کے مختلف مراحل سے گزار کر اس مقام تک پہنچایا جا سکے جو مقام آدمیت ہے، اور جس مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب یہ وہ انسان ہے جس کو میں نے زمین پر اپنا جانشین بنایا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرو۔ تو
آج کا دن اس حوالے سے وہ عظیم ترین دن ہے جب انسان نما حیوانوں کے جنگل سے ان لوگوں کو الگ کرنے اور ان کی تطہیر کرنے کا حکم دیا اللہ نے نبی کو، اقرأ بسم ربک الذی خلق کہہ کر، کہ آؤ اب تمہاری یہ عظیم ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ اور نبی کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو اپنے مطلوبہ کمال تک پہنچا دیا تو اس کے بعد اب اس دین کو انحراف سے، ملاوٹ سے، رستہ گم کرنے سے، ظالموں سے، جابروں سے، نفاق سے، کفر سے جو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، ان تمام خطرات سے بچانے کے لیے نبی کے بعد علی کا تعین فرما دیا۔ لہذا فرمایا کہ اب جب علی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، تو پھر نبی اپنی جگہ کسی ایسے کو معین کر کے جائے جو نبی کی طرح سے ہوں اور اسی طرح سے بصیرت بھی رکھتے ہوں اور اسی طرح سے دین کا فہم بھی رکھتے ہوں۔ اور کائنات میں زمین کے سینے پر علی کے علاوہ کوئی ایسا فرد بشر نہیں تھا جو نبی کے بعد دین محمدی کو محفوظ رکھ کر تا قیامت آنے والے انسانوں کو بتا سکتا کہ جو دین نبی لے کر آئے تھے وہ یہ دین ہے۔ اس لیے اس امت پر علی کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، مجھے یہ توفیق بخشی کہ ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جس گھر میں علی ولی اللہ ہمارے ہر فرد کے بدن کے اندر دوڑنے والے خون میں رچا بسا ہے، اور علی ولی اللہ کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اپنی تمام تر خطاؤں کے باوجود، گناہوں کے باوجود، آلودگی کے باوجود اللہ نے ہمیں علی والا بنایا ہے۔ یہ جو علی والا بننا ہے یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ ہمیں علی والا بنانے کے لیے نبی نے 23 سال قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں علی والا بنانے کے لیے خود امیر المؤمنین نے زہر سے بھجے ہوئے تلوار کی وار سہی ہے تاکہ ہم علی ولی اللہ کہہ سکیں۔ ہمیں علی ولی اللہ کے راستے کا راہی بنانے کے لیے 14 معصوم آئے، 12 ائمہ آئے، خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں۔ ان سب نے اپنی طبیعی عمر پوری نہیں کی۔ توجہ چاہیے آپ کی، جن ہستیوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے لے کر امام حسن العسکری تک، یہ جو ائمہ آئے، ان تمام ائمہ نے ان 250 سالوں کی زندگی میں کیا کیا؟ نبی کے دین کو محفوظ رکھا اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ انحراف کا رستہ ہے، یہ انحراف کا رستہ ہے، جس رستے پر میں چل رہا ہوں یہ نبی کا رستہ ہے، تاکہ ہم گمراہ نہ ہوں، تاکہ ہم انحراف کا شکار نہ ہوں، تاکہ ہم نبی کے دیے ہوئے دین سے ادھر ادھر نہ ہٹیں۔ لہٰذا نبی کے دین میں تبدیلی کرنے والوں نے اسی سلسلے کو، جس کا آغاز علی ابن ابی طالب سے ہوا اور جس کی انتہا مہدی آخر الزماں پر ہوتی ہے، ان تمام ہستیوں کو ان کی زندگی پوری ہونے سے پہلے جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کر دیا۔
آپ کو تعجب ہوگا، ہمارا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے اپنی نیچرل اور طبیعی زندگی پوری کی ہو۔ کیوں؟ کیا دنیا ان کو پاکیزہ نہیں سمجھتی تھی؟ سمجھتی تھی۔ کیا ان کو روحانی مدارج کے حوالے سے مستجاب الدعوہ نہیں سمجھتی تھی؟ سمجھتی تھی۔ کیا ان کو آل رسول اور نبی کے بیٹے، نبی کی اولاد نہیں سمجھتی تھی؟ سمجھتی تھی۔ پھر کیا وجہ ہے؟ کیا ان کا احترام نہیں کرتی تھی؟ وہ بھی کرتی تھی۔ پھر کیا وجہ ہے؟ کیوں وہ شہید ہوئے؟ یہ یاد رکھیے، جس دن آپ میں سے جو بھی دین کی حفاظت کے لیے اپنی سرزمین میں ظالم نظام کے خلاف، ظالم سسٹم کے خلاف، چاہے وہ کوئی جاگیردار ہو، چاہے وہ کوئی نظام حکومت ہو، جب اٹھیں گے تو آپ کی وجہ سے اگر ظالموں کی دنیا کو خطرہ پیدا ہوگا تو ظالم سب سے پہلا جو کام کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ کی زبان بند کر دیں۔ اب چاہے آپ ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیے، حب اہل البیت، اہل البیت کی محبت تمام مسلمانوں میں عام ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہوں اور اہل البیت کی محبت دل میں نہیں رکھتا۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا۔ آپ اگر کوئی ڈھونڈ سکے تو مجھے بتا دیں۔ وہ جو ناصبی ترین فرد ہے نا، ناصبی ترین فرد، ناصبی یعنی نجس، ناصبی جو اہل البیت کا مخالف ہے، اہل البیت سے دشمنی رکھتا ہے، وہ جو بدترین ناصبی ہے، وہ بھی جب اہل البیت کا تذکرہ آتا ہے تو اپنے آپ کو کسی نہ کسی پہلو اور کسی نہ کسی پیرائے سے ان سے جوڑنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، اگرچہ ان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کربلا میں بھی آپ کو یہی نظر آتا ہے۔ کربلا میں جب لوٹنے والے آئے تو بعض لوگ رو رہے تھے۔ رونے والوں سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ بھئی اگر تم لوٹ رہے ہو تو روتے کیوں ہو، اور اگر روتے ہو تو لوٹتے کیوں ہو؟ کہا کہ آل محمد ہے اس لیے دل جل رہا ہے، رو رہا ہوں۔ تو پھر لوٹتے کیوں ہو؟ میں نہ لوٹوں تو کوئی اور لوٹ لے گا۔ یہ انسانی نیچر ہے، انسان کی زندگی کا حیوانی پہلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ہستیوں کو معصوم بنا کر، حجت بنا کر ہماری ہدایت کے لیے ہمارے پاس بھیجا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ان کے دامن سے متمسک اور متوسل رہیں، اس کا اثر یہ ہے کہ اگر ان کی محبت حقیقتاً محبت ہے، اگر ان سے تعلق حقیقی تعلق ہے، اگر ان سے ہماری وابستگی حقیقی ہے، تو نتیجتاً یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص محب علی ہو اور اس کے دل میں نور نہ ہو، محب اہل البیت ہو اور اس کے دل میں نور نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر نور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محب نہیں ہے، وہ صرف دعوے دار ہے۔ آج کی دنیا اس لیے نہیں ہے کہ ہم چند رکعت نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں اور اس کے بعد اپنی روٹین کی زندگی میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے کہ میں زمین کی تقدیر بدلوں گا اور زمین کو مستضعفین کے حوالے کر دوں گا۔ مستضعف کون ہے؟ اہل البیت، جن کو مستضعف بنا دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ زمین پر مستضعف اور کمزور بنا دیے گئے ان لوگوں کو زمین کی وراثت دیں جنہیں ظالموں نے ہمیشہ نشانہ بنایا۔ کیسے؟ پوری زمین کی حکومت ان کو دے کر۔ آج اس دور کا آغاز ہو چکا ہے۔
لہذا کوئی محب علی، کوئی محب پنجتن، کوئی محب اہل البیت یہ کہے کہ میں روٹین کے مطابق، سابقہ زندگی کے مطابق آیا ہوں، کھاؤں پیوں بچے پالوں اور اس کے بعد مر جاؤں، تو یہ زندگی کا ہدف نہیں ہے۔ زندگی کا اس وقت سب سے بہترین ہدف یہ ہے کہ ہم اس آنے والے دور کی تیاری میں خود اپنی روح کو، اپنی فکر کو، اپنے شعور کو تیار بھی کریں اور اپنی نسل نو کو اس طرح سے آمادہ بھی کریں کہ جس دن ہاتف غیبی کی آواز اٹھے کہ مہدی آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں، تو ہم آمادہ ہو کر پہلا قدم اس ہستی کی مدد کے لیے اٹھا سکیں۔ یہ ایک حقیقی شیعہ کی ذمہ داری ہے، ایک حقیقی شیعہ کی۔ یہ جو ہم ایام مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ تاکہ اپنے باطن کی تطہیر کر سکیں۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ باطن کی تطہیر کے لیے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ باطن کی تطہیر کے لیے۔ عبودیت اس کا ظاہری پہلو ہے، اللہ کے سامنے جھکنا اور اللہ کی اطاعت کرنا، لیکن اسی اللہ کی اطاعت کا نتیجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے باطن کی تطہیر۔ باطن کی تطہیر کیسے ہوگی؟ جب میں جو کچھ کرتا ہوں اس کو ایک زندگی کی پریکٹس قرار دے کر نہیں، بلکہ اپنی زندگی کا ہدف قرار دے کر اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے اپنی روح کو آمادہ کر کے میں قدم اٹھاؤں۔ چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا۔ آپ میں سے جو بھی لوگ اسی شہر میں بعض جگہوں میں عطار کی دکان ہوگی، عطر بیچنے والے کی، آپ اگر چلے جائیں عطر بیچنے والے کے پاس 10 منٹ آپ اس کی دکان میں رہیں، صرف 10 منٹ، جب آپ واپس گھر آئیں گے تو گھر والے آپ سے فوراً پوچھیں گے کہ آپ نے عطر لگایا ہے؟ صرف 10 منٹ ان عطر فروشوں کے درمیان بیٹھنے کے بعد آپ کا جسم معطر ہو جاتا ہے، صرف 10 منٹ۔ جو لوگ صبح سے شام تک یا علی کہتے ہیں، جو لوگ صبح سے شام تک یا زہرا کہتے ہیں، جو لوگ صبح سے شام تک بار بار یا حسین کہتے ہیں، یہ علی و فاطمہ و حسین کائنات کی سب سے بڑی خوشبو ہے۔ وہ خوشبو ہمارے وجود سے آنی چاہیے یا نہیں؟ اگر ہم علی ابن ابی طالب کے ولائی ہیں، مولائی ہیں، تو پھر ہمارے سراپا وجود سے علی کی خوشبو آنی چاہیے۔ اگر ہم کربلائی ہیں تو پھر ہمارے سراپا وجود سے کربلا کی حریت، کربلا کی بہادری، کربلا کی جرأت، کربلا کا وہ جو عزم صمیم ہے، کوہ استقامت ہے، اس کی خوشبو آنی چاہیے یا نہیں؟ اگر ہم کربلائی کہلائیں بھی اور وہ خوشبو بھی نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اس کیفیت کو قبول کرنے کی صلاحیت شاید معدوم ہو۔ ہمیں اپنے اندر کا جائزہ لینا پڑے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اہل البیت اللہ اور بندوں کے درمیان اس ذریعے اور اس رسی کا نام ہے کہ جب انسان ایک سرے کو تھام لیتا ہے تو وہ رسی اس کو کھینچتی ہے اللہ کے پاس، اور خود بخود انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اور یہ جو جڑنا ہے یہ بدن کا جڑنا نہیں ہے۔ بدن اور مادی فاصلے اہل البیت اور اللہ کے حوالے سے معنی نہیں رکھتے۔ اس لیے ایک شخص مظفر گڑھ میں رہتے ہوئے حسینی ہو سکتا ہے اور ایک شخص کربلا میں رہتے ہوئے یزیدی ہو سکتا ہے۔
کیوں؟ چونکہ بدن کی قربت اور بدن کی دوری یہ معیار نہیں ہے۔ اس لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کربلا نہیں جا سکتے تو پھر اپنے شہر میں، اپنے گھر میں چھت پر چڑھ کر ابا عبداللہ الحسین کے حرم کی طرف نگاہ کر کے کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جب آپ یہ کہیں گے تو آپ کی روح حسین ابن علی سے جڑ جائے گی۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں ان ہستیوں کے حوالے سے خدا اور خدا کے بنائے ہوئے ان وسائط اور وسائل کے حوالے سے مادی فاصلے معنی نہیں رکھتے۔ لیکن ہو سکتا ہے کوئی شخص ان کی محفل میں بیٹھ کر بھی ان کا دشمن ہو اور ان سے دور ہو، ان کے گھر میں رہ کر بھی ان کا دشمن ہو اور ان سے دور ہو، ان کی مسجد میں ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی ان کا دشمن ہو اور ان سے دور ہو۔ لہذا اصل چیز کیا ہے؟ روح کو جوڑنا۔ روح کو جوڑنے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ یہ ایام مناؤ، ان ایام کی جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ روح کو جوڑنے کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہارے سامنے کتاب بھی ہے اور اہل البیت بھی، اور کتاب کو سمجھنے کے لیے اہل البیت کا سہارا لو۔ اہل البیت کے بغیر قرآن کی طرف نہ جاؤ، قرآن کے بغیر اہل البیت کی طرف نہ جاؤ، دونوں مل کر تمہاری نجات پر سائن کرتے ہیں اور یہ دونوں مل کر تمہیں نجات دلاتے ہیں۔ اس لیے ہم اہل قرآن بھی ہیں اور اہل البیت کے پیروکار بھی ہیں۔ صرف یا حسین ہمارا شعار نہیں ہے، بلکہ حسین اور قرآن، علی اور قرآن، اہل البیت اور قرآن دونوں مل کر ہماری ہدایت کا فریضہ بجا لاتے ہیں۔ لہذا جہاں قرآن کو خطرہ ہوگا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ اٹھیں، اس خطرے سے نمٹنے کے لیے اللہ کو نہ بلائیں کہ اللہ تو دشمنوں کا قلع کما کر۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل دے کر، شعور دے کر، دین دے کر حجت تمام کی اور بتا دیا کہ اب اس دین کی حفاظت میں نے نہیں تم نے کرنی ہے، دینداروں کی حفاظت میں نے نہیں تم نے کرنی ہے۔ تم اگر دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی میں برکتیں ڈال دے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر خود بخود ان برکتوں سے محروم ہوتے چلے جاؤ گے۔ ہاتھ میں تمہارے دے دیا گیا۔ اس لیے قرآن نے کہا آمروا بالمعروف، قرآن نے کہا ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف بھی کرو اور نہی عن المنکر بھی کرو۔ نبی کریم کی ایک حدیث ہے، میں پہلے آیت پڑھ دوں، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اللہ کہتا ہے، کہاں؟ قرآن میں، تم بہترین امت ہو۔ اس بہترین امت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کس وجہ سے تم بہترین ہو؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جو انسان ہے، ناس یعنی انسان، انسانوں کے درمیان تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم یہ دو فریضے بجا لاتے ہو، اور یہ دو فریضے ایسے ہیں جن کی وجہ سے تم اس پوری عالم انسانیت میں سب سے بہترین قرار دیے گئے ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا احکام دین میں مقام کیا ہے؟ نماز فرض ہے یا نہیں؟ کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بے نماز۔ اس کی عدالت، اس کی گواہی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ بے نماز ہے۔ جو روزہ جان بوجھ کے کھاتا ہے بغیر عذر کے، کیا اس کی گواہی قبول ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دین کے اس فریضے کو ترک کیا ہے جو اس پر واجب ہے۔ جس طرح سے نماز فرض ہے، جس طرح سے روزہ فرض ہے، جس طرح سے حج فرض ہے، جس طرح سے زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح سے خمس فرض ہے، اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی دینی فرائض میں سے ہیں۔ امر بالمعروف کیا ہے؟
معاشرے میں جہاں کوئی برائی دیکھو اس کو ہٹاؤ اور نیکی کا حکم دو. جہاں بھی کسی کو دیکھو کہ وہ نیکی نہیں کر رہا تو اس کو حکم دو, اس کو ترغیب دلاؤ, اس کو نیکیوں کی طرف بلاؤ. یہ امر بالمعروف ہے. نہیں عن المنکر کیا ہے؟ جہاں تم دیکھو جھوٹ چل رہا ہے, جہاں تم دیکھو رشوت چل رہی ہے, جہاں تم دیکھو بے حیائی چل رہی ہے, جہاں تم دیکھو دین کی مخالفت ہو رہی ہے, جہاں تم دیکھو انحراف جنم لے رہا ہے, جہاں تم دیکھو دین کے نام پر دین کی جگہ بے دینی کی ترویج ہو رہی ہے, جہاں تم دیکھو اہل البیت کی محبت کے کیپسول میں اہل البیت کے تعلیمات کو مارنے والی ایسی باتیں اندر ڈال کر تمہیں کھلائی جا رہی ہے جس کو کھانے کے بعد اہل البیت سے, اللہ سے تم دور ہو سکتے ہو, تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر تمہیں امر بالمعروف بھی کرنا ہے اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے. یہاں اگر خاموش رہو تو یہ خاموشی بتاتی ہے کہ تم وہ مومن نہیں ہو جس کے لیے قرآن نے کہا کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کو نقصان ہو رہا تھا اور تم خاموش رہے. توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. واقعی ایک کربلا معرفتوں کا ایک سمندر ہے اور ہر شخص اس سمندر سے اپنی ضرورت کی روزی حاصل کر سکتا ہے. ہر شخص. ذرا غور کیجئے, معرکہ کربلا میں, میدان کربلا میں دو لشکر ہیں. ایک طرف حسین ابن علی کا لشکر اور دوسری طرف یزید ابن معاویہ کا لشکر. حسینی لشکر تہ تیغ ہوتا ہے, شہید ہوتا ہے. یزیدی لشکر بظاہر فاتح کہلاتا ہے. آج اس تہ تیغ اور کٹے ہوئے لشکر کے حامی ایک عالم ہے, لیکن یزید آج بھی اپنی اس ظاہری فتح کے باوجود گالی ہے یا نہیں گالی؟ کیوں گالی ہے؟ اس پر سوچیں کیوں گالی ہے. اور دوسری بات, اس دور میں جب واقعی کربلا رونما ہوا, بہت سارے ایسے لوگ تھے, بہت سارے ایسے لوگ جو حسین ابن علی سے محبت کرتے تھے یا نہیں؟ بڑی تعداد تھی. حسین ابن علی سے محبت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. اب چونکہ سفر کربلا کا آغاز بھی انہی دنوں ہے, اس لیے میں برا نہیں ہے کہ اچھا ہے کہ ایک واقعہ بھی نقل کر دوں. امام حسین علیہ السلام نکلے مدینہ سے مکہ کی طرف. مدینہ اور مکہ کے درمیان یا مکہ سے کربلا جاتے ہوئے, مجھے یاد نہیں ہے, میں بھول گیا ہوں. رستے میں ایک بہت بڑا نخلستان باغ نظر آیا. قریب سے گزرے, پتہ چلا فلان شخص کا باغ ہے, پہچانتے تھے. باغ میں داخل ہوئے یا اس شخص کو بلایا, ملاقات ہوئی, کہا, پوچھا اس نے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اس سفر پر جا رہا ہوں اور اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں. یعنی ہم نے اللہ کے دین کو اس وقت خطرات ہیں, انحراف کا خطرہ, انحراف کا, اس انحراف کے خطرے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ میں گھر سے بچوں کے ساتھ نکلوں, اس لیے نکلا ہوں. تم بھی ہمارے ساتھ چلو. کیا کرو؟ تم بھی ہمارے ساتھ چلو. جیسے کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو, کہا کہ اپنا رسول اللہ, ابھی میں نے یہ باغ تیار کیا ہے, ابھی دیکھ رہے ہیں آپ بڑے بڑے کھجور کے درخت ہیں, باغات ہیں, مختلف پھلدار درخت میں لگائے ہیں. اگر میں آپ کے ساتھ چلوں تو یہ سارا ضائع ہو جائے گا, یہ سارا ضائع ہو جائے گا. میں آپ سے محبت کرتا ہوں, یوں کریں میرا گھوڑا لے لیں اور میری تلوار لے لیں اور آپ جائیں, مجھے یہاں پر رہنے دیں. تاریخ کہتی ہے, بزرگوں نے لکھا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ مجھے تمہاری تلوار اور تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہاری نجات چاہتا تھا, اس لیے کہ تم اسیر ہو, قیدی ہو. کس چیز کے؟
اپنی خواہش کے، جس کو تم نے دین سمجھا ہوا ہے، دین تمہارے سامنے کھڑا ہے، دین کو خطرات ہیں، لیکن تم نے اپنی ان چند رکعت نمازوں کو اور سجدوں کو دین سمجھ کر دین سے منہ موڑ لیا ہے۔ حسین دعوت دے رہے ہیں کس چیز کی؟ تمہیں نئے سرے سے حیات عطا کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں۔ نکلنے لگے تو عرض کیا، یا اپنا رسول اللہ، یہاں پر ہم نے ایک کنواں کھودا ہے، چشمہ، نیچے سے پانی تو نکل رہا ہے لیکن وہ پانی کھارا ہے، میٹھا نہیں ہے، آپ کچھ کیجئے۔ فرمایا مجھے لے چلو۔ پہنچے، اپنا لعاب دہن اس کنویں کے پانی میں ڈالا، کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ حسین ابن علی، حجت خدا، امام زمن۔ اور وہ کون ہے؟ وہ محب حسین، لیکن کیسا محب؟ جس کی محبت کا دار و مدار اور دائرہ اس حد تک ہے کہ معجزات اور کرامات کے ذریعے سے ائمہ سے دنیا حاصل کر سکیں، لیکن دین کی خاطر جہاں قربانی کی ضرورت پڑے وہاں پر پیچھے ہٹ جائیں۔ ایسے لوگ کیا آج نہیں ہیں؟ ہم اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے؟ ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہم لائن کے اس پار ہیں یا اس پار، کہاں پر کھڑے ہیں؟ اپنے آپ کو اندر سے ٹٹولنے کی ضرورت ہے، کسی کے بارے میں رائے دینے کی نہیں۔ جب کوئی ایسی بات ہو تو فوراً ہماری نگاہیں دوسروں پر اٹھتی ہیں، یار فلان ایسا ہے، فلان ایسا ہے، وہ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ بھئی آپ نے خود اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھا ہے؟ سوال اللہ کی بارگاہ میں آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، فلان اور فلان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنا اور اپنے رب کا معاملہ سیدھا کرو، اپنے اور اپنے مولا کا معاملہ سیدھا کرو۔ مولا کے سامنے اس حد تک جرأت رکھو کہ کہہ سکو کہ مولا اگر امتحان کا وقت آتا تو میں قربانی دینے کے لیے تیار تھا، لیکن ٹٹول کر دیکھو کہ کیا یہ ایمان کی کیفیت موجود ہے یا نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ آج جب آپ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق کے سفر میں بازاروں کا تذکرہ سنتے ہیں اور مسلمانوں کا تذکرہ سنتے ہیں تو آپ سنتے ہیں بہت سارے لوگ بازاروں میں تھے، دو طرف تھے، کچھ لوگ اموی تھے، شادیانے بجا رہے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو آنسو بہا رہی تھی۔ پڑھتے ہیں نا آپ اور سنتے بھی ہیں۔ یہ جو آنسو بہا رہے تھے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ محب ہیں، دشمن نہیں، یہ محب ہیں۔ تو پھر جو محبت صرف آنسوں کے گرنے کا باعث تو بنے لیکن حسین ابن علی کے دین کی حفاظت کے لیے انسان کو اٹھا نہ سکے، وہ آنسو کہاں کام آ سکتے ہیں؟ مجھے ذرا بتائیے۔ وہ آنسو جس کے اندر عشق ہو، وہ آنسو جس کے اندر شعور ہو، وہ آنسو جس کے پیچھے ایمان ہو، وہ آنسو جو انسان کو حق اور باطل کے معرکے میں حق کی تلوار لے کر کھڑا ہونے پر مجبور کر دے، وہ آنسو جو انسان کی زبان کو وہ قوت گویائی عطا کرے کہ بڑے سے بڑے فرعون کے سامنے کلمہ حق بلند کر سکے، وہ آنسو جو ہر انحراف کے مقابلے میں اصلاح کے عمل کے لیے تیار انسان کو کر سکے، وہ آنسو جو اسی منبر پر دین کے خلاف ہرزہ سرائی ہو تو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کر دین کے اس دشمن کو جو حسین کے خطیب کے شکل میں اس منبر پر بیٹھ کر حسین کے دین کو نشانہ بنا رہا ہے، وہ آنسو انسان کو اس مقام پر جرأت دے کر کھڑا کر سکے۔ یہ آنسو حسین کی بارگاہ میں ایک قطرہ گرے تو وہی ایک قطرہ انسان کی جہنم سے نجات کا پیامبر ہے۔ یہ آنسو باشرف آنسو ہے،
یہ آنسو انسان کو معراج تک پہنچانے کا باعث ہے، کیونکہ اس آنسو کے پیچھے ایمان ہے، اس آنسو کے پیچھے عشق ہے، اہل البیت علیہ السلام کا عشق، اور ان کے عشق کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان پھر اس دنیا کے مفادات اور نقصانات کو معیار نہیں بناتا، وہ دیکھتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی جہاں چاہت ہے وہاں پر وہ انسان نظر آتا ہے، اور جہاں پر ان کی چاہت نہ ہو وہاں پر نظر نہیں آتا۔ وہ اگر نماز کے لیے آتا ہے تو ان کا حکم سمجھ کر آتا ہے، وہ اگر بیوی بچوں کی خدمت کرتا ہے تو ان کا حکم سمجھ کر کرتا ہے، وہ اگر کسی غریب کی دستگیری کرتا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، کسی بیوہ کے گھر راشن پہنچاتا ہے، کسی مظلوم کی اس مظلومیت کی آواز پر لبیک کہتا ہے، تو اس لیے کہ مولا کو پسند ہے اور مولا اس کا حکم دے رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ جو لوگ اس طرح سے تربیت پاتے ہیں ان کی زندگی اور طرح کی زندگی ہوتی ہے۔ ہم جب صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو ایک صحابی ہیں بہت جلیل القدر جن کو سلمان محمدی کہا جاتا ہے، ایک صحابی ہیں بہت جلیل القدر جن کو ابو ذر کہا جاتا ہے۔ ابو ذر کا قصور کیا ہے؟ ابو ذر کا قصور کیا ہے؟ ابو ذر کی زندگی کیسے گزری ہے پتہ ہے آپ کو؟ پڑھیے، ابو ذر کو پڑھیے۔ ابو ذر ہمارے لیے بہت بڑا معیار ہے۔ میں اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں چونکہ لمبی ہو جائے گی ورنہ۔ ابو ذر وہ صحابی ہیں جنہوں نے دین نبی کو انحراف سے بچانے کے لیے ہر اس مقام پر زبان کھولی جہاں پر دیگر لوگ ڈرتے تھے، ہر اس مقام پر جہاں دیکھا ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے قرآن کی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن نے کہا ذخیرہ اندوزی کفر ہے، ذخیرہ اندوزی اللہ کی مخالفت ہے، اللہ سے دشمنی ہے، یہ کام جو کرے گا وہ فاسق ہے، فاجر ہے، نہ کرو، اور حتیٰ اپنی عصا لے کر اٹھتے اور جن جن لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوتی ان کے سروں پہ مارتے، اپنی لاٹھی لے کر اٹھتے، اور جن لوگوں نے بیت المال کو اپنے باپ کی وراثت سمجھا ان سے لڑتے بھیڑتے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے، رسول نے یہ کہا تھا، خدا نے یہ کہا تھا، یہ لوگ بیت المال میں تصرف کر رہے ہیں، اٹھتے، زبان خاموش نہ رہتی۔ اس لیے ان کو کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں مختلف اوقات میں مختلف حضرات نے مختلف جگہوں میں شہر بدر کر دیا۔ آخری وقت دو واقعات، ایک دفعہ ایک صاحب کے دور میں انہوں نے مدینہ میں گھونچال برپا کر دیا۔ ان صاحب نے شام خط لکھا کہ ابو ذر نے ہمارا جینا یہاں پر دوبر کر دیا ہے، جینا محال کر دیا ہے، اس لیے اس کو ہم بھیج رہے ہیں، تم شام میں ان کو سنبھال لو۔ شام میں امیر شام ہے، وہ مدینہ سے زیادہ امیر اور ہر طرح کی بادشاہانہ زندگی کا عادی۔ بہرحال حضرت ابو ذر کو مدینہ سے روانہ کر دیا گیا شام۔ جرم کیا ہے؟ حق گوئی۔ جرم کیا ہے؟ علی کا مدافع ہونا۔ یہ یاد رکھیے، علی کی محبت کافی نہیں ہے جب تک علی کے نظریات، علی کی سیرت اور علی کے دیے ہوئے دین پر خود قائم رہتے ہوئے اس دین کی حفاظت کے لیے میدان میں ہم کھڑے نہ ہوں، جو یہ کوئی آسان زندگی نہیں ہے۔ ابو ذر کا جرم یہی ہے، لہذا ابو ذر کو کیا کیا گیا؟ ایک بے پالان اونٹ پر سوار کر دیا گیا اور اس شتر بے پالان کی مہار غلام کے سپرد کر دی گئی اور کہا کہ ابو ذر کو لے کر جاؤ شام۔ مدینہ سے شام کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، ایک وقت لگ جاتا ہے۔ ابو ذر کو صرف نماز کے موقع پر اور کھانے کے لیے شتر سے، اونٹ سے نیچے اتارا جاتا، اس کے بعد دوبارہ سوار کر دیا جاتا۔
جب شام پہنچے تاریخ نے لکھا ہے کہ ان کی پنڈلیوں اور ان کے ران کا گوشت گل چکا تھا اور خون رس رہا تھا۔ اس کیفیت میں وہ کہاں پہنچے؟ شام۔ لیکن شام پہنچ کر بھی ایک لمحے کے لیے خاموش نہیں رہے، ایک لمحے کے لیے جہاں حق گوئی کا موقع ملا وہاں پر حق بیان کرتے رہے۔ امیر شام کو پریشانی ہوئی، کہا کہ مدینہ میں اس نے بونچال برپا کر دیا، اگر یہاں پر رہے تو یہاں پر تو انقلاب ہو جائے گا، کیا کروں؟ کہا کہ اس کو ایسے مقام تک بھیجنا چاہیے جہاں پر کوئی اس کی بات سننے والا ہو ہی نہیں۔ لہذا کہاں بھیجا گیا؟ آج جس خطے کو آپ فلسطین اور اسرائیل کہتے ہیں، آج بالبک کا اس طرف کا علاقہ، اس علاقے میں بھیجا گیا جس کو آپ فلسطین اور لبنان کہتے ہیں۔ لبنان کے بالبک کے علاقے میں، پہاڑی اور بالکل سینٹر سے یعنی مرکز سے بہت دور، مرکز خلافت سے دور۔ ابو ذر وہاں پر پہنچے، جتنا عرصہ وہاں پر رہے وہاں پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی محبت اور ان کے عشق کا بیج نئی نسل کے دلوں میں کاشت کرتے رہے۔ نئی نسل کے دلوں میں علی کی محبت کا بیج بوتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، جس نسل کی آبیاری اس امیر شام کے دور میں ابو ذر غفاری نے کی تھی، آج وہ نسل پوری دنیا کی کفر اور شرک کی طاقتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی ایمانی طاقت کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے، اہل البیت نے اگر دین آپ تک پہنچایا ہے تو ان قربانیوں کے ذریعے سے۔ وہی ابو ذر جب وہاں پر اس طرح سے ایک نیا معاشرہ آپ نے بنا دیا تو ان کو دوبارہ وہاں سے واپس بلا لیا گیا، کہاں؟ مدینہ۔ پھر مدینہ میں کچھ دن رہے، پھر وہی پہلے والی حرکت، دوبارہ وہی حق گوئی، دوبارہ وہی امر بالمعروف، دوبارہ وہی نہی عن المنکر، دوبارہ انہی جرائم کی نشاندہی اور علی کے حق کا دفاع۔ نتیجہ دربار خلافت میں پیش ہوئے۔ پوچھا کہ ابو ذر یہ بتاؤ تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ توجہ چاہیے آپ کی اہل ایمان، مولا الموحدین کے ماننے والوں، توجہ دو۔ تمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقام اور جگہ کون سی ہے؟ کہا کہ ربضہ ہے۔ کہا ربضہ کیوں ہے؟ کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے وہ سال جب میں اللہ کو نہیں پہچانتا تھا اس سرزمین میں گزارے ہیں، اس لیے وہ سرزمین مجھے نہیں پسند۔ مجھے وہ سرزمین پسند ہے جہاں پر میں اپنے رب کے ساتھ جی سکوں۔ فکر کی بلندی دیکھیے۔ کہا اچھا پھر تمہیں ہم ربضہ ہی بھجوائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اذیت میں زندگی گزارو۔ فرمان شاہی صادر ہوا، کہا کہ ابو ذر کو ربضہ بدر کر دو، لیکن مدینہ سے رخصت کرتے ہوئے کوئی ابو ذر کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی ابو ذر کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی اس کو رخصت نہیں کرے گا، صرف سرکاری اہلکار ہوں گے۔ لیکن وہ علی کے ساتھ جو اپنے کسی محب کو بھول جائے، امیر المؤمنین اور حسن و حسین سلام اللہ علیہم اجمعین یہ آئے شہر کے باہر تک، ابو ذر کو رخصت کر رہے ہیں۔ امیر المؤمنین نے کچھ جملے ادا فرمائے، میں اس تفصیلات میں نہیں جاتا۔ امام حسن نے کچھ جملے ادا فرمائے، امام حسین نے کچھ جملے ادا فرمائے ابو ذر سے۔ ابو ذر کی باری آئی، ابو ذر نے پلٹ کر کہا یا امیر المؤمنین میں آپ سے ایک بات عرض کروں۔ کہا ہاں بولو۔ کہا کہ اگر مجھے کسی ایسی سرزمین میں بھیجا جائے جہاں پر ریت ہی ریت ہو اور زمین سے گندم کے ایک دانے کے اگنے کی توقع نہ ہو،
اور آسمان پر سورج سوا نیزے پر ہو اور بارش کے ایک قطرے کے برسنے کی توقع نہ ہو، اور مجھے یہ پتا ہو کہ یہاں پر صرف بھوک اور پیاس سے آدمی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے، تو میں وہاں پر بھی انتہائی اطمینان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنی زندگی اس لیے گزاروں گا کہ وہ خدا جو مدینہ میں روٹی اور پانی دیتا ہے وہ اس میدان میں بھی موجود ہے، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ذرا سوچئے، وہ خدا کیسا جو آپ کو مظفر گڑھ میں تو عزت دے، حفاظت دے، لیکن دشمن کے مقابلے میں جب آپ کھڑے ہو تو وہاں پر آپ کی حفاظت نہ کرے اور آپ کو طاقت نہ دے۔ انسان کا اللہ پر توکل، اللہ پر ایمان ابو ذر سے سیکھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین مجھ تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ آج ہم یہاں پر نماز جمعہ پڑھتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ جیتے ہیں، نجاستوں سے پرہیز کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، مردار نہیں کھاتے۔ کس کی برکت سے؟ ابو ذر جیسوں کی قربانی کی برکت سے، اہل البیت کے تربیت یافتہ ان شاگردوں کی برکت سے۔ تو یہ جو ماحول ہے، یہ جو معاشرہ ہے، اہل البیت کی تعلیمات کے نتیجے میں آہستہ آہستہ کمال کی طرف جاتا ہے۔ آئیے ہم بھی حسین سے جڑ جائیں، حسین سے جڑ جائیں۔ یہ جو حسین سے جڑنا ہے یہ صرف علم اٹھانا نہیں ہے، یہ جو حسین سے جڑنا ہے صرف علم کو تبرک کرنا نہیں ہے۔ علم تبرک ہے، متبرک ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے۔ یہ جو حسین سے جڑنا ہے، امام حسین کے ذوالجناح کے نیچے سے گزر کر تبرک کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنا نہیں ہے۔ یہ حسین سے جڑنا کیا ہے؟ حسین سے جڑنا یہ ہے کہ حسین کے دشمنوں کے مقابلے میں میری روح، میرا وجود، میری عقل، میرا ذہن، میری پوری ہستی اس طرح سے کھڑی ہو جس طرح سے حسین ابن علی کھڑے تھے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی ہر فرد کو، ہمیں اپنے ہر جوان کو، اپنی نسل کو، اپنی فیملی کو، اپنی خواتین کو، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور گھر والیوں کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مستقبل انہی کا ہے جو عزت سے جینا سیکھتے ہیں۔ جو عزت سے جینا نہیں سیکھتے ان کو عزت کی موت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ عزت کی موت چاہیے تو عزت سے جینا سیکھیں۔ حسین ابن علی کی زندگی بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے۔ یہ جو عشق حسین ہے نا، عشق حسین، یہ عشق حسین ایک ایسا اکسیر ہے کہ انسان کو خالص کرتا ہے، خالص۔ یہ جو گریہ ہے، یہ گریہ انسان کے اندر کے غبار کو، اگر اس گریہ کے پیچھے ایمان ہو، ایمان، گریہ دو طرح کے ہیں، ایک رحم کی وجہ سے، ایک پرندہ بھی اپنے بچے کو مرتے ہوئے دیکھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ بکری کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے کو یا کسی اور بکری کو مارو تو اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ اس لیے قربانی کے احکام میں یہ ہے کہ کسی بکری کی نگاہوں کے سامنے، بھیڑ کی نگاہوں کے سامنے بھیڑ کو ذبح نہ کرو۔ کیوں؟ وجوہات ہیں۔ یہ آنسو اور طرح کے آنسو ہیں، لیکن حسین ابن علی پر بہنے والے آنسو اور طرح کے آنسو ہیں۔ ان آنسو کا ان آنسو کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ معرفت کے آنسو ہیں، وہ ایمان کے آنسو ہیں، وہ عشق کے آنسو ہیں، وہ اس تعلق اور ولایت پر استوار وجود کے پورے حاصل سے نکلنے والے آنسو ہیں۔ جب انسان ان ہستیوں کو اپنی پوری ہستی سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے، یہ آنسو باقی آنسو سے بالکل مختلف ہے۔ اس لیے حسین سے محبت کو اور اہل البیت سے محبت کو خالص کریں۔
ایسا خالص کہ صبح سے شام تک جو کچھ انہوں نے کہا، خصوصاً ان ایام میں، ابھی ماہ رجب کے کچھ دن باقی ہیں، آگے ماہ شعبان ہے، بہترین ایام، اور آگے رمضان المبارک، اپنے آپ کو تیار کریں دعاؤں کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، روزہ کے ذریعے سے، تلاوت قرآن پاک کے ذریعے سے، روزانہ کے ان اعمال کے ذریعے سے جو مفاتیح الجنان میں موجود ہیں. اور اگر مفاتیح نہیں ہے تو آپ سب کی جیبوں میں اینڈرائڈ فون ہوگا، اینڈرائڈ فون کے اندر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں مفاتیح الجنان کی، اور اس میں اردو ترجمے کے ساتھ اپلیکیشن موجود ہے مفاتیح الجنان کی، اس میں کھولیں، ہر روز کے اعمال وہاں پر موجود ہیں، کھولیں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں پڑھیں، اور اپنی روح کو حسین ابن علی سے جوڑیں، اپنی روح کو جوڑیں، حسین ابن علی سے جوڑیں. حسین کا دروازہ سب سے زیادہ وسیع دروازہ ہے، سب سے زیادہ وسیع دروازہ. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ باقی تمام معصومین سے زیادہ وسیع ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں کا دروازہ اور باقیوں کی رحمت محدود ہے، نہیں، ایک خاص وجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حسین ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام، ان دونوں کے لیے اپنے پیروکاروں کے دلوں میں ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ اس کے نتیجے میں جب انسان ان ہستیوں کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کی پوری دنیا بدل جاتی ہے، پوری دنیا بدل جاتی ہے. یعنی ناقابل بیان حد تک ان ہستیوں کی محبت انسان کو ایک عجیب فضا میں لے کر جاتی ہے. حضرت زہرا بھی اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی. میں ایک روایت عرض کروں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اسی پر پھر میں دو چار جملے مصائب کے پڑھ کے گفتگو ختم کروں گا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب عالم محشر برپا ہوگا، عالم محشر، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں انسان جو اس پوری تاریخ میں آئے اور گئے عالم محشر میں جمع ہوں گے، ان میں سے کچھ کی شفاعت رسول کریم فرمائیں گے اور وہ جنت میں چلے جائیں گے. ایک بہت بڑی تعداد باقی بچے گی، ان کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکاریں گے، بیٹی فاطمہ کہاں ہو، بیٹی فاطمہ کہاں ہو. آواز آئے گی محشر کے ان باسیوں کے درمیان گونجے گی کہ نبی کی بیٹی تشریف لا رہی ہے، اپنے سر جھکا لو. لوگ سر جھکا لیں گے. اس اسنا میں 70,000 ملائکہ اور فرشتوں کی جرمٹ میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا زمین پر تشریف لائیں گی. 70,000 فرشتوں کی جرمٹ میں جب زمین پر اتریں گی اور نبی کریم کے سامنے کھڑی ہوں گی، نبی کریم پکاریں گے، بیٹی فاطمہ، امت کے یہ گناہگار لوگ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کو خوف ہے جہنم کا. تو اس کیفیت میں، یہ میں اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں، نبی کریم یا نہیں، کہ گویا پوچھیں گے کہ بیٹی ان گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو، ان گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو. جواب میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ابھی لب کھولنے والی ہیں تو اہل محشر کیا کریں گے؟ سب سر اٹھا کر تجسس سے، بے تابی سے دیکھیں گے کہ فاطمہ کیا فرماتی ہیں. کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں گے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی چادر اور برقعے کے اندر سے، چادر کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی. اہل محشر تجسس سے دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں، 2 کٹے ہوئے
بازو لٹک رہے ہیں. نبی کریم پوچھیں گے بیٹی فاطمہ یہ کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں فرمائیں گی بابا جان میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے دونوں بازو لے کر آئی ہوں تاکہ امت کے ان گناہگاروں کی شفاعت کر سکوں. کربلا میں عباس کے کٹے ہوئے بازوں کی شفاعت سے عالم محشر کا ایک بہت بڑا طبقہ جنت میں چلا جائے گا. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جن کا انتخاب کریں گی ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا محب فاطمہ یا حب فاطمہ. یہ وہ لوگ ہیں جو فاطمہ سے محبت کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو فاطمہ سے محبت کرتے تھے. رجب کے آخری ایام ہیں، حسینی قافلہ مدینہ سے نکلا ہے، لیکن جب مدینہ سے نکلا ہے تو کس شان سے نکلا ہے. زینب، ام کلثوم، سکینہ اور باقی اہل البیت کی مخدرات اور بچیاں محفوظ بھی ہیں اور پردے میں بھی ہیں. عباس دلاور موجود ہیں، علی اکبر موجود ہیں، اونو محمد موجود ہیں، عباس خود موجود ہیں، حسین ابن علی موجود ہیں. اور یہ قافلہ آہستہ آہستہ سفر کر کے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. لیکن جب میں عاشور کا دن دیکھتا ہوں اور حمید ابن مسلم جو کہ راوی ہے کربلا کے عاشور کے روز کے ان واقعات کا، اس کی تحریر اور اس کی روایت پڑھتا ہوں تو اس وقت پورا وجود جل جاتا ہے کہ وہ اہل البیت جن کو اپنی پلکوں پر بٹھانے کا حکم تھا ان کے ساتھ امت نے ایسا سلوک کیا، ایسا سلوک کیا. حمید کہتا ہے کہ عاشور کا دن گزر گیا، کربلا کے میدان میں چاروں طرف نبی کریم کے پیاروں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں. اس اسنا میں لشکر اشقیاء کا رخ خیموں کی طرف ہو گیا. جب لشکر نے خیمے کا رخ کیا تو خیمے کو آگ لگانا شروع کر دیا. جیسے ہی خیمے جلنے شروع ہوئے، خیموں کے اندر سے مخدرات عصمت و طہارت، نبی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں، فاطمہ کی شہزادیاں ایک ایک کر کے روتے ہوئے واہ محمدہ واہ علیہ واہ فاطمہ کہتے ہوئے نکلنے لگی اور صحرا میں بکھرنے لگی. حمید کہتا ہے کہ میں نے ایک منظر بڑا عجیب دیکھا. ایک اونچے قد کی خاتون تھی، ایک خیمے سے بار بار باہر آتی تھی پھر اندر جاتی تھی، پھر باہر آتی تھی پھر اندر جاتی تھی. میں پریشان ہوا، میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے اور بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. میں نے پوچھا جاتی کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا اندر سید الساجدین بیماری اور غشی کے عالم میں ہے، سید الساجدین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی. تاریخ نے لکھا ہے کہ سید الساجدین کو اس نحیف خاتون نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیمے سے باہر نکالا اور آگ سے نجات دی. حمید کہتا ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. اس اسنا میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا. چھوٹی سی بچی 3 سے 4 سال کی بچی تھی اور اس کے دامن پہ آگ لگی ہوئی تھی. میں نے دیکھا بچی رو رہی ہے اور بھاگ رہی ہے، دامن کی آگ پھیل رہی ہے. میں بھاگ کر گیا تاکہ بچی کے دامن کی آگ بجھا سکوں، لیکن میں نے دیکھا بچی نے جیسے ہی مجھے پیچھے آتے دیکھا دوڑ کر روتے ہوئے اور زیادہ چیخ کر آگے نکلی. کہتے ہیں میں آگے سے گیا، بچی کو روکا، گھوڑے سے اترا، بچی کے دامن کی آگ میں نے بجھائی. جب بچی کے دامن کی آگ بجھائی تو اس بچی نے نہایت مظلومانہ انداز میں میری طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا کہ کربلا میں جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ مارنے والے، کاٹنے والے، قتل کرنے والے اور جلانے والے تھے، تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھانے کے لیے آئے ہو. کہتا ہے میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی تم ہو کون؟ جواب دیا کہ میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. کہتا ہے میں نے پوچھا کہ بیٹی یہ تمہارے رخسار سیاہ ہے، تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ان ظالموں نے میرے کان کی بالیاں اس زور سے کھینچی کہ کان کی لو پھٹ گئی اور خون رس رہا ہے.
میرے چہرے کی بات کر رہے ہو؟ چہرہ اس لیے سیاہ ہے کہ ان ظالموں نے اتنے تمانچے مارے ہیں، اتنے تمانچے مارے کہ میرے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ کہتا ہے میں نے کہا کہ بیٹی تم بہت مظلوم ہو، مجھے بتاؤ میں کس طرح تمہیں خوش کر سکتا ہوں، تمہاری کوئی خدمت کروں؟ کہا کہ اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو خدمت تو ذرا مجھے بتا دو کوفہ اور نجف کا رستہ کس طرف ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا کرو گی؟ کہا کہ نجف کوفہ کے قریب ہے، میرے جد علی ابن ابی طالب وہاں پر دفن ہے، میں جا کر اپنے مولا اور بابا کے سامنے عرض کروں گی کہ بابا دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کربلا میں کیا سلوک کیا گیا۔